عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا 10واں سبق پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارے ابتدائی جو اسباق ہیں ان میں سے آخری سبق ہے۔ اس میں بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بہت زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ کا ہم معنی پڑھیں گے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ الفاظ کتنی مرتبہ قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ ہے اللہم۔ اللہم کا معنی ہے اے میرے اللہ۔ یہ قرآن میں 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ جو ہے لفظ یہ اے اللہ اس کا معنی ہے۔ ایک لفظ ہے سما۔ سما کا معنی ہوتا ہے پھر، اور یہ قرآن میں 338 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ حتیٰ اس کا معنی ہوتا ہے یہاں تک کہ، اور یہ قرآن میں 142 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ او جو ہے اس کا معنی آتا ہے یا، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن میں 280 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نعم کا معنی ہے جی ہاں، اور یہ قرآن میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ انا اور انا یہ 2 لفظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، اور دونوں کا ایک ہی معنی ہے، بے شک ہوتا ہے۔ عموماً اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انا عموماً کلمے کے شروع کے اندر آتا ہے، اور انا جو ہے کلمے کے درمیان کے اندر آتا ہے۔ معنی دونوں کا جو ہے وہ ہے بے شک۔ انا جو ہے 360 مرتبہ آیا ہے، اور انا جو ہے 1679 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے قرآن میں اگلا لفظ جو ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ لو ہے۔ لو جو ہے اس کا معنی اگر، اور یہ 201 مرتبہ استعمال ہوتا ہے۔ لیتا یہ اس کا معنی ہے کاش، اور یہ قرآن میں 14 مرتبہ استعمال ہوئے ہے۔ بل جو ہے اس کا معنی ہے بلکہ، یا ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ جو قرآن میں 127 مرتبہ جو ہے استعمال ہوا ہے۔ کم جو ہے یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں 21 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کتنے۔ اور لیکن جو ہے یہ لیکن کے معنی کے اندر ہے، اور یہ قرآن میں 65 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ مع جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اور یہ قرآن میں 161 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس۔ یہ بھی قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی تعداد میں شمار نہیں کر سکا، میں نے کوشش کی ہے لیکن مکمل تعداد مجھے نہیں مل سکی۔ اس کا معنی ہوتا ہے پاس۔ فوقا یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور یہ اوپر کے معنی کے اندر آتا ہے۔ اور کما جو ہے اس کا معنی ہے جس طرح کے، اور حیثو کا معنی ہے جہاں۔ یہ تینوں لفظ جو ہے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، تعداد مجھے پوری مل نہیں سکی ہے۔ لعل کا معنی ہوتا ہے شاید کے، اور یہ قرآن میں 161 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کأنہ کا معنی ہوتا ہے کہ گویا کے، اور یہ قرآن میں 31 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کیفا یہ بھی سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیسے، اور یہ 83 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اور متا جو ہے یہ بھی سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہے کب، اور یہ قرآن میں 9 مرتبہ جو ہے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں، اور یوم اذن جو ہے اس دن کو کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن میں 68 مرتبہ جو ہے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ان جو ہے یہ اگر کے معنی کے اندر ہے، اور یہ قرآن میں 692 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ من جو ہے اس کا معنی ہے کون یا جو، ان 2 معنوں کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، کون کے معنی میں یا جو میں، اور یہ 861 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قد جو ہے یہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تحقیق یا یقیناً اس کا معنی ہے۔ یہ قرآن میں بہت استعمال ہوئے، پوری تعداد مجھے نہیں مل سکی ہے، بہرحال یہ بہت استعمال ہوتا ہے، اکثر آیتوں میں آتا ہے۔ تخت کا معنی ہوتا ہے نیچے، اور کلا کا معنی ہے ہرگز نہیں، ان کی تعداد مجھے نہیں مل سکی ہے۔ لما کا معنی ہوتا ہے کیوں، سوال کرنے کے لیے آتا ہے، یہ بھی ہے۔ اور سین جو ہے یہ عنقریب کوئی معنی ہو تو اس کے لیے آتا ہے، مستقبل قریب کے لیے آتا ہے۔ اور صوفہ جو ہے
یہ بھی بعد والے معنی کے لیے آتا ہے، اور لیکن یہ مستقبل بعید کے لیے آتا ہے۔ یہ تقریباً دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں، سین مستقبل قریب کے لیے ہوتا ہے اور صوفہ مستقبل بعید کے لیے ہوتا ہے، اور معنی ان کا گاگے گی وغیرہ ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایک الفاظ تھے جو بار بار قرآن کے اندر استعمال ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ لیا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ کل سے انشاءاللہ العزیز ہم سورہ الفاتحہ کا ترجمہ شروع کریں گے، اور باقاعدہ قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔